اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی، رسول انور ہے تیرے شوہر۔ صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی، رسول انور ہے تیرے شوہر۔ اے امی عائشہ تیرے مقدر کا تا قیامت نہیں کوئی ہمسر، کا تا قیامت نہیں کوئی ہمسر، کا تا قیامت نہیں کوئی ہمسر۔ جو تیرا دشمن نبی کا دشمن، نبی کا دشمن، خدا کا دشمن، میں کیسے سمجھوں مسلمہ اس کو، ابو جہل سے بھی ہے وہ بدتر۔ اے امی عائشہ تیرے مقدر کا تا قیامت نہیں کوئی ہمسر۔ عقد سے پہلے نبی کو تصویر تیری جبریل نے دکھائی، ابھی تو معصوم تھی عائشہ رسول کے جب تو حرم میں آئی۔ ہے تو کتنی خوش نصیب دلہن کے دلہا تیرے حضور اکرم۔ صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی، رسول انور ہے تیرے شوہر۔ رسول انور ہے تیری زینت، نبی کے گھر کی ہو تم بھی زینت۔ تیری دہن کا چبایا ہوا پسند نبی نے مسواک کیا، لگے جو پیالے سے ہونٹ تیرے اسی جگہ سے نبی نے پیا۔ ہے پیار کتنا نبی کو تجھ سے، حمیرہ تجھ کو کہا ہے اکثر۔ تو جس موقع پہ کبھی مکی تھی، خدا نے جنت بنا دیا ہے، بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے۔ سلام لاتے ہیں شام و صبح و ہزاروں نوری تیرے ہی در پر۔ صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی، رسول انور ہے تیرے شوہر۔
شاہ تیرے مقدر کا تا قیامت نہیں کوئی ہمسر۔ جناب مریم کی بے گناہی پہ ایک بچے نے دی گواہی، مگر تو کتنی عظیم عائشہ خدا نے خود دی تیری گواہی۔ محترمہ ٹیچر مسز کیف ذوالقعدہ کی اہمیت و فضیلت بیان فرما رہی ہیں۔ ان کی یہ تقریر ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، آج ہم بات کریں گے ذوالقعدہ کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں۔ ذوالقعدہ حرمت والے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم لگاتار ہیں، پھر رجب۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ وہ 4 مہینے حرمت والے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم جو کہ لگاتار آتے ہیں، اور پھر رجب۔ اس کو ذوالقعدہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کو ذوالقعدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ اس مہینے میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ اس مہینے میں لوگ حج پہ جانے کی تیاری کرتے تھے، یعنی حج پہ جانے کا سامان تیار کرتے تھے۔ اور عرب کے لوگ اس مہینے میں اگر کوئی اپنے باپ یا بھائی کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا تو بھی اس سے بدلہ نہ لیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں میں سے ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سورہ توبہ کی اس آیت 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، ان مہینوں میں ظلم کرنا منع ہے۔ دوسرے مہینوں کی نسبت ان مہینوں میں ظلم کرنا بہت بڑا بوجھ ہے، اگرچہ ظلم ہر حال میں گناہ ہے۔ حرمت والے مہینوں میں مسلمان اپنے اوپر کیسے ظلم کرتا ہے؟ حرمت والے مہینوں میں اپنی جان پر ظلم 2 طرح سے ہوتا ہے۔ نمبر 1، فرض نماز نہ پڑھنا۔ ویسے بھی نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں نماز چھوڑنا یہ اپنی جان پر ظلم کرنا ہے۔ دوسرا ظلم یہ کہ دوسروں پر ظلم نہ کرے۔ ذوالقعدہ جو ہے وہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالقعدہ میں 4 عمرے کیے۔ حرمت والے مہینوں میں کرنے کے کام۔ ایک مسلمان حرمت والے مہینوں کی تعظیم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، چوری کرنے سے، رشوت لینے سے، یتیم کا مال کھانے سے، تمام برے کاموں سے بچتا ہے، اور بخیلی، حسد وغیرہ سے بچتا ہے، اور نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور ان مہینوں میں نیکیاں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں، اس لیے ان مہینوں سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، تمام عالم اسلام کو یا رب العالمین حرمت والے مہینوں میں ہمیشہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب ہو دم واپسی لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سترہ طاہر اور آج میں آپ کو ایک زبردست چینل جس کا نام ہے ایم کیف ہدایت، بالکل اس چینل کا نام ایم کیف ہدایت ہے، اس پہ بہترین اسلامک کانٹینٹ اپلوڈ ہوتا ہے، اور کہتے ہیں جتنا ہم مذہب اسلام کے بارے میں جانتے ہیں، اچھی باتیں سنتے ہیں، احادیث پھیلاتے ہیں، نعتیں سنتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو اتنا زیادہ روح کو سکون ملتا ہے اور ہمارے گناہ بھی دھلتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو کیجیے سبسکرائب، شیئر کیجیے اپنے دوستوں میں، اپنے حلقہ احباب میں، اور لائک کیجیے اس کی ویڈیوز کو، اور جڑ جائیے ہمارے ساتھ، کیونکہ میں اس چینل کو فلی سپورٹ کرتی ہوں، اور انشاءاللہ آپ میری آواز اس چینل پہ بہت جلد سنیں گے، تو بالکل سبسکرائب کیجیے گا ایم کیف ہدایت ٹی وی کو۔